بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین فرائض کا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں اصغر کٹھیار، ضلع کٹھیار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ ایک ان کی کوئی رشتہ دار خاتون ہے جن کا نام ہے سدنی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وارثین میں صرف 19 بھتیجے اور 2 بھتیجیاں ہیں۔ اصغر صاحب کا سوال یہ ہے کہ پھوپھی کے ترکے میں سے بھتیجیوں کو ترکہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ اصل سوال ہے۔ تو میں نے عنوان قائم کیا کہ پھوپھی کے ترکے میں کس کا حصہ، یعنی یہ جو سدنی ہے تو سدنی بھتیجوں کے لیے بھی اور بھتیجیوں کے لیے بھی پھوپھی ہوئی، تو پھوپھی کے ترکہ میں کس کا حصہ ہوگا، بھتیجوں کا حصہ ہوگا یا بھتیجوں کے ساتھ بھتیجیوں کا بھی حصہ ہوگا۔ ابن الاخ اور بنت الاخ دونوں کا حصہ ہوگا پھوپھی کے ترکے میں، یا صرف ابن الاخ کا حصہ ہوگا پھوپھی کے ترکے میں۔ تو آج کے تمرین میں یہی سوال ہے۔ جواب کیا ہے؟ تو میں نے جواب میں لکھا ہے، ابن الاخ کے نیچے لکھا ہے اسباب نفسی ہی، اور بنت الاخ یعنی بھتیجیوں کے نیچے میں نے لکھا ہے محروم۔ اب محروم کیسے؟ تو اس کو 2 طریقے سے سمجھیے۔ آپ دیکھیے بورڈ، آپ نقشہ دیکھیے اسباب نفسی کا۔ اسباب نفسی کی 4 قسمیں ہیں، میں بہت پہلے سے یہ بات سمجھاتے آ رہا ہوں۔ جزء المیت، اصل المیت، جزء اب المیت، جزء جد المیت۔ تو جزء اب المیت میں حقیقی بھائی ہے، اللتی بھائی ہے، پھر حقیقی بھائی اور اللتی بھائی کے بعد ان کے ابنا، حقیقی بھائی اور اللتی بھائی کے بیٹے۔ تو یہ جو ابن الاخ ہے تو یہ جزء اب المیت میں سے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابن الاخ بھتیجا یہ جزء اب المیت میں سے ہے۔ لیکن یہ جو بنت الاخ ہے اسباب نفسی میں ہے ہی نہیں۔ دیکھیے پھر ان کے ابنا، نہ یہاں ہے حقیقی چچا، اللتی چچا، پھر ان کے ابنا۔ اس سے پہلے اصل المیت میں باپ دادا ہے، اور اس سے پہلے جزء المیت میں بیٹا پوتا ہے۔ تو بہرکیف دوستو مجھے یہ سمجھانا ہے کہ میں نے ابن الاخ کو یعنی بھتیجوں کو اسبا بنا دیا۔ کیوں اسبا بنایا؟ اس لیے کہ اسباب نفسی کی تیسری قسم جزء اب المیت میں بھتیجا آتا ہے اور وہ موجود ہے۔ بنت الاخ یعنی بھتیجیاں یہ اسباب نفسی میں ہے ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو میں نے محروم کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ بھتیجیاں نہ اسباب میں سے ہیں اور نہ اصحاب فرائض میں سے، بلکہ وہ ذوی الارحام میں ہے۔ تو ذوی الارحام کا نمبر بہت بعد میں ہے، یہاں پر اسباب موجود ہے۔ اسباب نہ ہو تو پھر 2-3 نمبر کے بعد ذوی الارحام کا نمبر آتا ہے، تو یہاں پر وہ صورت ہے نہیں، اس وجہ سے بھتیجیوں کو محروم کر دیا گیا۔ تو اصغر صاحب کا جو سوال تھا کہ کیا سدنی کی بھتیجیوں کو پھوپھی کے ترکہ میں سے ابن الاخ بنت الاخ کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ کل ترکہ، سدنی کا کل ترکہ ابن الاخ یعنی 19 بھتیجوں کو مل جائے گا اور بھتیجیاں بالکل محروم ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ میں نے 19 سے بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ کل ترکہ انہی 19 کو ملنا ہے، اس لیے میں نے مسئلہ 19 سے بنا کر کے ہر ایک بھتیجے کو ایک 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 کر کے مل جائے گا، مسئلہ بالکل صاف ہو گیا۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کے علم میں اضافہ کے لیے کہ اسباب نفسی کو ابن الاخ کو میں نے اسباب نفسی بنا دیا اور بنت الاخ کو میں نے محروم کر دیا۔ کیوں؟ آپ فتاوی شامی اٹھائیے جلد نمبر 10 اور فتاوی شامی کتاب کھولیے جلد نمبر 10، مکتبہ تھانویہ کی جو کتاب چھپی ہے اس میں صفحہ نمبر 552، کتاب الفرائض میں فصل فی الاسبات میں ایک عبارت ہے، میں وہ عبارت پڑھتا ہوں۔ من لا فرض لہا من الاناسی، کہ وہ مؤنث کہ جو اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، لا فرض لہا کا معنی وہ مؤنث رشتہ دار کہ جو اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، یعنی جن کا کوئی حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں ہے۔ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ، اور ان کے بھائی اسبا بنتے ہوں، جیسے یہاں پر اسباب نفسی بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں بنت الاخ یہ اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے، البتہ اس کا جو بھائی ہے ابن الاخ وہ اسبا بن رہا ہے۔ تو اسی کو عبارت میں دیکھیے وَأَخُوهَا عَصْبَةٌ، ان کے بھائی اسبا بنتے ہوں۔ لا تَصِيرُ عَصْبَةً بِأَخِيهَا، تو یہ مؤنث رشتہ دار یعنی یہاں پر بنت الاخ یہ لا تَصِيرُ عَصْبَةً اسبا
نہیں بن سکتی ہے. کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ اوپر میں نے بتلا دیا اور یہاں پر نقشے کے ذریعے سے بھی آپ کو سمجھا دیا. وہ قضا فی ابن العمی، اور اسی طرح سے چچا کے بیٹے، چچا کا اگر بیٹا ہو اور چچا کی بیٹیاں بھی ہو تو چچا کا بیٹا اسبا تو بنے گا، چچا کی بیٹیاں اسبا نہیں بنے گی. اب یہ جو مسئلہ میں نے بنایا نا، اس پر بھی صراحت کے ساتھ عبارت میں موجود ہے. دیکھیے، وفی ابن الاخی، ابن الاخ، وفی ابن الاخی، اور یہی حکم، کیا حکم؟ کہ بھائی تو اسبا بنے گا، اس کی بہن اس کے ساتھ اسبا بالغیر نہیں بنے گی. وفی ابن الاخی، اور یہی حکم ابن الاخ میں بھی ہوگا، مع بنت الاخی، بنت الاخی کے ساتھ. تو آپ دیکھ لیجئے فتاوی شامی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 552، فصل فی الاسبات میں مکتبہ تھانویہ سے جو کتاب چھپی ہے، نیا والا نسخہ میرے پاس ہے، تو آپ اس کتاب سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. بہرکیف دوستو، مسئلہ بالکل صاف ہو گیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے.